بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى پس تم اپنے آپ کی پاکی کے دعوے نہ کرو، وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ واقعی پرہیزگار کون ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ لفظ تقوی کے معانی کا بیان جاری ہے۔ گزشتہ درس میں ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ تقوی ہرگز رہبانیت نہیں ہے۔ رہبانیت معاشرے سے کٹ جانا، دنیا سے کٹ جانا تاکہ گناہوں سے دور چلا جائے، لیکن تقوی کیا ہے؟ تقوی اپنی حفاظت کا بندوبست کر کے، خود اپنے آپ کے بچاؤ کا بندوبست کر کے معاشرے میں اتر پڑنا تاکہ دوسروں کو بچایا جا سکے۔ توجہ فرمائیں، تقوی فرار کا نام نہیں ہے۔ آپ معاشرے سے کٹ جائیں، آپ صحرا میں چلے جائیں، آپ جنگل میں چلے جائیں، وہاں جا کر اللہ اللہ کریں، نہ کوئی ہوگا نہ گناہ ہوگا، نہ دنیا ہوگی نہ گناہ ہوگا، یہ تقوی نہیں ہے، یہ رہبانیت ہے۔ روایات محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ میں اس کی شدید مذمت کی گئی۔ قرآن مجید نے اس کو بدعت کہا، جیسا کہ ہم نے گزشتہ درس میں بیان کیا تھا۔ وہ فرار ہے، تقوی فرار نہیں ہے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی ضروری ساز و سامان سے لیس ہو کر، سادہ لفظوں میں بیان کر رہا ہوں، ضروری ساز و سامان سے لیس ہو کر میدان میں اترنے کا نام ہے، تاکہ جو گناہ میں غرق معاشرہ ہے، لوگ غرق ہو رہے ہیں، جہنم کی طرف جا رہے ہیں، ان کی دستگیری کی جائے، ان کو بچایا جا سکے۔ اور یہی معنی ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو، نہ کہ جو غرق ہو رہا ہے اس کو اور دھکا دو، جو دنیا کی لذتوں میں غرق ہو چکا ہے، جو حرام خوری کا عادی ہو چکا ہے، اور اس کی تعریفیں کرو اور ایسی باتیں کرو جس سے اس کا شوق اور بڑھ جائے، ٹھیک ہے؟ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کسی تجاوز کرنے والے کے ساتھ تعاون نہیں کرنا۔ اگر معاشرہ تمہارا ایسا ہو گیا، ان اللہ شدید العقاب، سورۃ المائدہ کی دوسری آیت کے آخر کو پڑھ رہا ہوں میں، تو پھر اللہ شدید عقاب کرنے والا ہے۔ یہ عقاب، یہ سزا اور عذاب دنیا میں بھی معاشرے والے جھیلتے ہیں۔ آپ اپنے معاشرے کو لے لیں، ہمارے معاشرے میں جھوٹ، کرپشن، دوسروں کے حقوق پر تجاوز، یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس آیت کی نافرمانی ہوئی ہے، فکر نہیں ہے، نیکی اور تقوی میں تعاون کی فکر نہیں ہے۔ اثم، گناہ اور عدوان، تجاوز، اس میں ایک دوسرے کے معاون ہیں، رشوتیں دیتے ہیں، سفارشیں کرواتے ہیں، دوسروں کے حق مار لیتے ہیں، سمجھتے ہیں بڑی اچیومنٹ، بڑی کامیابی ہوگی دنیا میں، بڑے عہدے پر بیٹھ گئے ہیں، بڑی کرسی پر بیٹھ گئے ہیں، بڑا مال کما لیا۔ قرآن نے کیا فرمایا تھا؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ، تقوی اختیار کرو، ایسا نہ کرنا۔ اگر نہیں کرو گے، ان اللہ شدید العقاب، اللہ چھوٹا موٹا عذاب بھی نہیں، شدید عذاب سے تمہیں دوچار کرے گا۔ اور اللہ کا عذاب ایک دفعہ دنیا میں ہوتا ہے اور ایک دفعہ آخرت میں ہوتا ہے۔ پس متقی عملی جہاد کرنے والا، عملی مجاہد ہوتا ہے، معاشرے میں گناہوں کے خلاف جنگ کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ کہہ کر فرار نہیں کرتا کہ اگر میں جاؤں گا گناہوں والی جگہ میں تو میں خود گناہوں سے دوچار ہو جاؤں گا، نہیں، پہلے اپنی تربیت کرتا ہے، اپنا تزکیہ کرتا ہے، تقوی کی ڈھال پہن، تقوی کی زرہ پہن لیتا ہے۔ جیسے تلوار کے وار سے بچنے کے لیے زرہ پہنی جاتی ہے، پہن لیتا ہے اور میدان میں اتر جاتا ہے۔ زرہ پہن کے گھر میں کوئی نہیں بیٹھتا، زرہ پہن کر گھر میں کوئی نہیں بیٹھتا۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ قرآن کریم نے تقوی کو کامیابی، جسے قرآن نے فلاح کہا ہے، فلاح کا سبب بتایا، یعنی تقوی کا نتیجہ فلاح، کامیابی ہے۔ مثلا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 200 میں فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ،
اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ جو میں نے کہا کہ معاشرے میں نکلنا اور معاشرے کی اصلاح کی کوشش کرنا، یہ ایسی صفت ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اللہ نے بہترین امت قرار دیا۔ بہترین امت مسلمانوں کو قرار دیا گیا ایسے ہی نہیں، سبب بتایا قرآن نے۔ کہاں پر بتایا؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں، کنتم خیر امت، تم یعنی کون؟ یعنی امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم بہترین امت ہو۔ خیر امت یعنی بہترین امت ہو تم۔ اخرجت للناس، تمہیں بھیجا گیا ہے، تمہیں نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے، یعنی اصلاح کے لیے۔ قرآن مجید کیا چاہتا ہے کہ صرف اپنی اصلاح نہیں کرنی، بلکہ مسلمانوں کی تو صفت ہی، تعارف ہی یہ کروا رہا ہے، بہترین امت ہونے کا تعارف ہی یہ کروا رہا ہے، سبب ہی یہ بتا رہا ہے کہ تمہیں لوگوں کے لیے خارج کیا گیا، نکالا گیا، نہیں تم گھروں میں بیٹھنے والے نہیں ہو۔ شیطان نے گناہوں کا بازار گرم کر دیا معاشرے میں، تم نے میدان میں نکلنا ہے، جنگ کرنی ہے، جہاد کرنا ہے گناہوں کے خلاف۔ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے تمہیں نکالا گیا ہے۔ کیا کرتے ہو تم؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم امر بالمعروف کرتے ہو، اچھائیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو۔ یہ وہی بات ہے جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2 میں ہم نے بیان کی، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ یہ وہی ہے، خیر امت یہی ہے۔ تعاون کرنا کیا تھا؟ مدد کرنا، مددگار بنو اچھائی کے کاموں میں، اور مددگار نہ بنو، حوصلہ افزائی کا سبب نہ بنو گناہگاروں کی۔ تو بہترین امت کا فرد اگر کوئی بننا چاہتا ہے تو قرآن اسے کون سا راستہ دکھا رہا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اور یہی ہم نے عرض کیا کہ تقوی ہے، ہرگز رہبانیت نہیں ہے کہ جو کہتی ہے کہ صرف اپنے آپ کو بچا لو۔ انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔